أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤونه بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے سورہ رات کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اور کرتے کیوں ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی جستجو میں، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ دنیا والے مختلف حوالوں سے انہیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مگر وہ ان کا جواب سختی میں نہیں دیتے، گالی گلوچ اور ان کے انداز میں نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے کہ ان اللہ مع الصابرین اور واللہ یحب الصابرین۔ رب کا حکم ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کوئی انہیں کچھ بھی کہتا رہے، ان کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب راضی رہے، دنیا والے جو چاہے کہتے رہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ جو صرف رب کی رضا جوئی کے لیے، رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، ہر حوالے سے صبر کرتے ہیں، تمام تر معاملات میں، اور اللہ رب العزت کی آئی ہوئی اور بھیجی ہوئی تمام تر آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، صبر پر قائم رہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ پر خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، ظاہراً بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو تین اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلا وصف تو یہ ہے ان بندوں کا کہ وہ صبر کرتے ہیں، دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں، اور تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ چوتھا وصف ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، بدی سے پیش آتا ہے، تو یدرؤون بالسیئہ، وہ اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی بدی کا جواب نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی گالی کا جواب دعا کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ان کے لیے برا سوچتا ہے مگر یہ اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ، نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں برائی کے ساتھ، مگر وہ جب ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ برا سوچتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ چار اوصاف ہیں، صبر کرنے والے، نماز قائم رکھنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن
کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے، حسین گھر ہے، حسین ٹھکانہ ہے جنہیں آخرت میں ملے گا۔ اب ہم جنت کی آرزو بھی کرتے ہیں، جنت کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نماز پڑھیں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے تو کہیں گے مولا ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ کوئی مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں مولا اس مرنے والے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا دعا بعد میں کرنا، پہلے اپنے آپ کو اس دعا کے لائق بنا لو۔ اور اس دعا کے قابل کون بنے گا، اس دعا کے لائق کون ہوگا، اور کون وہ شخص ہے جو یہ دعا کرنے کا حقدار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس میں سب سے پہلے صبر کا وصف ہو، ہر حال میں صبر کرنے والا ہو، خدا کی طرف سے آزمائش آ جائے تب بھی صبر کرے، دنیا والے اسے ستائیں تب بھی صبر کرے، اور دوسرا ہے نماز پر قائم رہے، ہر حال میں نماز میں قائم رہے۔ اب نماز بظاہر 5 وقت کی ہے، مگر نماز سے نماز تک کا جو وقت ہے وہ بھی حالت نماز میں گزرے، کہ اس کے جو درمیان کا وقت ہے معاملات کے لیے وہ یہ سوچ کر اس دھیان میں گزارے کہ میں مولا کی بارگاہ سے آیا ہوں، اور پھر اسی بارگاہ میں اسی گھر میں جا کر اسی مالک کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اور جب میں مسجد کے دروازے سے داخل ہو جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، وہ مولا کہے کہ اب اس وقت میں کیا کرتا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں سجدے کے لیے آ گیا ہے، کیا کرتا رہا ہے، تو شرمندگی نہ ہو۔ تو بندہ نماز صرف پڑھے نہیں 5 وقت کی، بلکہ ان 5 اوقات کے درمیان اور اس دوران میں وہ نماز کو قائم بھی رکھے، یعنی اس کا احساس زندہ اور سلامت رہے کہ وہ بار بار رب کی بارگاہ میں آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں آنے جانے کا یہ خیال، یہ دھیان اگر تازہ رہے تو وہ ہر وقت حالت نماز میں رہے گا، ہر وقت اس کا ہاتھ ملاوٹ کی طرف نہیں جائے گا، اس کا ہاتھ کم تولے گا نہیں، اس کی زبان پر گالی نہیں آئے گی، اس کی زبان پر غیبت، چغلی، بہتان، الزام نہیں آئے گا، اس کی نگاہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، اس کے اندر برے وساوس اور فتنہ اور فساد والے خیالات نہیں آئیں گے، وہ کسی کا برا نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی پھر اذان ہونی ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ابھی پھر جانا ہے۔ تو فرمایا باقیم الصلاۃ، کبھی اللہ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی یقرؤون الصلاۃ نہیں کہتا، بلکہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کے احساس میں اور دھیان میں ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ کا بلاوا آئے گا اور مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں۔ اگر یہ دھیان دوستو ہمارے خیال میں رہے، ہماری نگاہ میں رہے، تصور میں رہے، تو پھر کوئی قدم غلط نہیں اٹھ سکتا، کبھی نگاہ غلط نہیں جا سکتی، کبھی زبان سے غلط نکل نہیں سکتا، اور کبھی دل میں غلط وسوسے اور خیالات آ ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ صبر کرے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھے، نماز قائم کرے نہیں رکھے۔ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے نماز پڑھیں، تو نماز پڑھنی ہے 5 وقت، مگر اس کا ترجمہ پھر جو کچھ زیادہ بہتر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز قائم کریں، یعنی جب پڑھیں تو اس وقت ادھر دھیان ہو کہ مولا دیکھ رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دھیان رہے کہ میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ کیا اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث ہے کہ ایسے نماز پڑھو کہ اللہ کا ترا ہو، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب نماز ایسے پڑھیں گے تو یہ ہوگی نماز قائم رکھنا، یعنی جس سے ملنے آئے تھے اس سے ملاقات ہو گئی،
یہ نماز قائم ہو گئی، قائم رکھنا۔ مگر اس سے بھی اگلا معنی جو یہ لفظ کا ہے وہ ہے قائم کرنا نہیں۔ قائم کرنا تو وہ 5 وقت میں قائم ہوگی نا، کہا قائم رکھو اپنے رب سے تعلق اتنا مضبوط ہو کہ کہیں بھی بازار میں دنیا میں پھرتے ہو، معاملات جو بھی ہو رہے ہیں مگر دھیان رب کے ساتھ رہے، توجہ رب کی طرف رہے۔ یہ ہے نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنا۔ ہم نے تو پڑھی کبھی نہیں، پھر قائم کریں کیسے؟ اور پھر قائم کیسے کریں؟ قائم رکھیں گے کیسے؟ ہمارا تو اس طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستان دیوار خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ نماز بولیے، نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اور اگر ہماری نماز قائم ہو گئی تو پھر دیکھیں زندگی میں ہمارے اندر کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، اور جب اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے تو باہر تبدیلی خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود باہر تبدیلی ہے۔ ہر انسان اپنے اندر میں تبدیلی لے آئے۔ اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ تمہیں بصیرت نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم دوسروں پر غور کرتے ہیں، ہمارا ذہن اور مائنڈ مزاج سارا تنقیدی ہو گیا، دوسروں پر تنقید۔ دوستان ذی وقار ضرورت خود اپنی ذات پر تنقید کی، ہم اپنی تنقید کریں کہ ہم نے آج صبح اٹھ کر کیا کیا، اور صبح سے اب تک یہ جو اتنے گھنٹے گزرے ہمارے کیسے گزرے ہیں؟ کیا ہم نے وہ نماز قائم رکھی جس کا رب تقاضا کر رہا ہے؟ سینکڑوں بار قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو، اتنی بار کہا، سینکڑوں بار، 700 سے زیادہ بار ہے کہ نماز قائم رکھو۔ تو اتنا بڑا تقاضا جو رب کا ہے، اتنا بڑا تقاضا رب کا کہ بندے نماز قائم رکھ، کیا ہم نے اس تقاضے کو پورا کیا اس تقاضے کو؟ اپنا ایک دن ہی صحیح احتساب کر لیں کہ کیا اپنے اندر سے احتساب کرنا ہے، اپنی تنقید کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی عدالت میں پیش کرنا ہے کہ جو آج کا ہمارا وقت گزرا ہے، یہ پیچھے 5-4 گھنٹے صبح سے یہ کیسے گزرے؟ تو یقیناً شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ہمیں احساس ہوگا تو شرمندگی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے اپنے کاروبار کی طرف چل پڑے اور کاروبار ہی میں رہے، اور کاروبار کو کبھی نماز قائم رکھتے ہوئے نہیں کیا۔ کیوں کہ اگر نماز قائم رہتی کاروبار میں تو کبھی ملاوٹ نہ ہوتی، کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی ہم کم نہ تولتے، کم پیمائش نہ کرتے۔ یہ صرف دکاندار کی بات نہیں ہے، میں استاد ہوں تو میرا بھی یہی کردار کہ میں اگر نماز قائم رکھے ہوئے ہوں تو میرا کوئی پیریڈ تو بڑی دور کی بات ہے، پیریڈ کے 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس سے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ میرے طلباء اس سے غلط تاثر لیں اور ان کی زندگی غلط جگہ پر چل پڑے۔ تو نماز قائم رکھنی ہر جگہ پر، جو جس شعبے میں ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی آفیسر ہے، جس بھی شعبہ زندگی میں ہے، اگر نماز قائم ہو جائے تو ہر طرف امن ہی امن ہو جائے، ہر طرف سکون ہی سکون اور سلامتی سلامتی ہو جائے، معاشرہ خود بخود سنور جائے جب ہم خود سنور جائیں۔ کاش دعا کریں کہ ہم اپنی تنقید کرنے والے بن جائیں، اور جب ہم اپنی تنقید کریں گے، اپنی ذات کی تنقید کریں گے، خود اپنا محاسبہ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو سزا دیں نا، پھر اس گناہ کو چھوڑنے کی سزا دیں، نیکی کرنے کی سزا دیں، کیونکہ گناہ چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے اور بڑے صبر کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک شخص دن رات ملاوٹ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، وہ دلالی کرتا ہے، ایجنٹ ہے، جھوٹ بول کر وہ گاہک پھنساتا ہے بصورت دیگر، تو اس کی تو دن لاکھوں میں گزرتے ہیں، کروڑوں میں گزرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر وہ اپنا محاسبہ کر لے اور صبر سے کام لے اور صرف حلال کی کمائی کی طرف دیکھے تو اب اس کے دن تو مشکل ہو جائیں گے، اور یہ بڑے صبر کی بات ہے، یہ بڑے صبر کی بات ہے۔ تو صلحائے کرام اور اولیاء نے
علماء نے، ائمہ دین نے یہ کہا کہ صبر ہر جگہ پر مشکل ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی صبر پہلے ہوگا پھر نیکی کریں، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر پہلے ہوگا۔ اب دیکھیں آج ہمارا معمول ہے کہ کوئی شخص اگر رشوت نہیں دیتا، کوئی شخص، تو اسے سمجھانے والے کیا سمجھائیں گے؟ ہمیں تو بھائی جو بھی ملا ہے اس نے یہی کہا ہے، اور جی چلتا ہے، آپ کیوں ذلیل ہوتے ہیں، آپ بھی دے دو 4,000 اپنا کام کریں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ رشوت اچھی چیز نہیں ہے، لہذا آپ نے جو سٹیپ لیا ہے بڑا پختہ قدم ہے اور بڑے صبر آزما بات ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی یہ قدم اٹھا لیں۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، ہر اپنا پرایا دوست جو جتنا چاہنے والا ہوگا، جس کا ہمارے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا، وہ کہے گا جناب کیوں پریشان ذلیل ہوتے ہو، خود کو بھی بچوں کا بھی رزق بند کر کے بیٹھے ہو، تو 4,000 کی بات ہے، دے پر جان چھڑے۔ ہر کوئی یہ کہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے، تو یہ بھی صبر کی بات ہے۔ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت اجر دیتا ہے، مگر دنیا سے اجر کی تلاش اور جستجو اور خواہش یہ خام خیالی ہے کہ کوئی اجر نہیں دیتا، یہ اجر رب نے دینا ہے، اور اللہ رب العزت اجر دیتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں۔ 3 صورتوں میں اجر دیتا ہے۔ آپ نے ایک طرف صبر کیا، اللہ رب العزت نے دوسری طرف سے دروازہ کھول دیا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ معمولی باتوں پر صبر کر کے دیکھ لیں، بڑی باتوں پر نہ کریں، تو ایک طرف صبر کریں دوسری طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر بالفرض نہیں کھلتا تو اللہ رب العزت اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت اس کا متبادل اور نعمت بدل عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو، کچھ دیر بعد کچھ دن بھی گزر سکتے ہیں، کچھ سال بھی گزر سکتے ہیں، مگر صبر کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے، صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، صبر کیا، جیل میں چلے گئے، باویلا نہیں کیا، کئی سال جیلوں میں رہے، مگر اجر رب نے کیا عطا فرمایا؟ بالآخر جس ملک میں، جس خطے میں غلام بن کر بکے تھے اور جیل میں پڑے رہے تھے، اسی ملک کے حکمران بن گئے، اسی ملک کے حکمران بن گئے، اللہ نے اسی کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے صبر کا صلہ یہ دیا کہ اس خطہ مصر کے لوگ جو تھے انہوں نے پہلے اپنی زمینیں بیچی حضرت یوسف کو، پھر اپنی اولادیں بیچی حضرت یوسف کو، پھر اپنے مال اور جانے میں مال بیچے حضرت یوسف کو، جائیداد بھی، جانور بھی، مال بیچا، پھر اپنی فصلیں بیچی، پھر اپنی نسلیں بیچی، اور پھر خود اپنے آپ کو بھی بیچا حضرت یوسف۔ جہاں یوسف اکیلا بکنے گیا تھا وہ سارا مصر اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی اولادوں سمیت حضرت یوسف نے خریدا اور خرید کر غلہ دیا ہے۔ سارا مصر، جائیدادیں بھی، مال بھی، زمینیں بھی، اولادیں بھی، وہ ساری مخلوق جو تھی، مرد و زن، بڑے چھوٹے، سارے حضرت یوسف کے غلام تھے، اور حضرت یوسف ایک وقت وہاں غلام بن کر بکے تھے، اور پھر ساری مخلوق ان کی غلام ہوئی۔ یہ صبر کا اجر ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، 4 اوصاف ہیں جن کے لیے آخرت رکھی ہے اللہ رب العزت نے، صبر کرنا، نمبر 2 نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنا، نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور نمبر 4 برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا۔ برائی کا جواب کیسے دینا؟ اچھائی کے ساتھ دینا، تب آخرت ملتی ہے۔ ہم چھڑی دعائیں کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ نماز قائم رکھنا اور قائم کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سے پڑھی ہی نہیں جاتی سردیوں میں۔ صبح کون اٹھے، رات کون وضو کرے عشاء کا، بارش کے وقت دیکھیں مسجدوں میں کتنی رونق ہوتی ہے، اذان دینے والا پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے نہیں، قائم کرنا اور پھر قائم رکھنا تو بے حد دور کی بات۔ پھر ہمارے پاس جو رزق ہے
اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، یہ رزق ہم نے دیا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا کوئی قرض نہ تھا جو ہم دیتے، ہم نے خود دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں عطا کرو، خرچ کرو ہم پر، اور برائی کا جواب اچھائی میں دو، پھر آخرت ملے گی، پھر جنت کی دعائیں مانگنا کہ مولا جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی میں نے ادا کر دی ہے، تیرے حکم کے مطابق صبر پر قائم بھی رہا ہوں، نماز قائم بھی رکھی ہے، اور تیرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتا رہا ہوں، اور ہر برائی کا جواب اچھائی سے دیتا رہا ہوں، مولا جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اب تو اپنی شان کے لائق جنت عطا، اب تو اپنی شان کے لائق، اس سے جنت مانگتے ہیں مگر کرتے، بولیے نا، ہم کرتے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جنت عدن، یہ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم، یہ بڑی خوبصورت بات، اور میں ترجمہ ہی کر کے اسے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ رہنے والی سدا بہار باغات ہوں گے، سدا بہار، ہم یہاں بہاریں اور باغات کی تلاش میں ہیں، بہاریں کہ یہ کریں گے تو اتنا پیسہ آئے گا، اتنی شان بن جائے گی، ایسے بینک بیلنس بنیں گے، کاریں ہوں گی، کوٹیاں ہوں گی، خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، ہمارے کام کرنے والے ہرکارے ہوں گے، پروٹوکول کے لیے لوگ ہوں گے، دروازہ کھولیں گے کاروں کا، ہم یہاں باغات اور سدا بہار باغات اور اس کی تمنا میں رہتے ہیں۔ فرمایا اسے چھوڑو، میں نے آگے بنا رکھا ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا، اور وہ باغات اللہ نے فرمایا ان میں ہم داخل کریں گے، ہم، اللہ فرماتا ہے کسے؟ من صلح، جس نے نیک کام کیے، یہ کام جو ہم نے گنے نام کام کیے، اور پھر صرف انہی کو نہیں داخل کریں گے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی داخل کریں گے، وازواجہم، وہاں ان کی بیویاں عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، وذریاتہم، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، پورا ڈبل، پورا خاندان، پورا گھرانہ۔ فرمایا تو ایک ہے یہاں ذلیل ہوتا ہے، تو ذرا میری طرف مائل ہو جا، میں تیرے سارے خاندان کو رنگ دوں گا، سارے خاندان کو رنگ دوں گا۔ پھر فرمایا اب دیکھیں والملائکۃ، یہاں ہم پروٹوکول کو ترستے رہتے ہیں، فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے پر فرشتے ان کے پروٹوکول کو کھڑے ہو، جنت کے ہر دروازے پر، یدخلون علیہم من کل باب، دروازے پر آئے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان کا استقبال کریں گے، اور استقبال کیسے کہیں گے؟ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، کیوں سلامتی ہو؟ اب دیکھ وہ جو بات میں صبر کی بات کر رہا ہوں، اب چیزیں چار گنی ہیں، کتنی گنی ہے؟ چار، کون کون سی؟ ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، صبر، نماز قائم رکھنا، دیے ہوئے رزق میں سے بولیے خرچ کرنا، اور نمبر چار برائی کا جواب اچھائی سے، چار کام ہے، اور یہ چاروں کام سارے صبر کے مرہون منت، ان چاروں کاموں میں صبر چاہیے، ان چاروں کاموں میں کیا چاہیے؟ صبر چاہیے، یعنی ہر کام کی بنیاد صبر پر ہے، ہر کام کی بنیاد صبر پر۔ فرمایا یہ فرشتے جو پروٹوکول کو کھڑے ہوں گے، فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے ایسے بندوں کا جنت کے ہر دروازے پر، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، مگر پروٹوکول کن کا ہوگا؟ صبر کرنے والا، کن کا ہوگا؟ صبر کرنے والوں کا، اور ویلکم کنہیں کہا جائے گا؟ خوش آمدید کے نعرے کن کے لیے بج رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، اور نعرے ہو رہے ہوں گے کن کے لیے؟ کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اب کن کے لیے سلامتی ہو؟ فرمایا بما صبرتم، بما معنی سمجھ آیا؟ بما صبرتم، یعنی جو تم نے صبر کیا تھا، یہ سارا پروٹوکول اس وجہ سے، یہ سارا پروٹوکول اس وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بھائی دیکھیں نا، جیب سے پیسے بھی نکلیں گے صبر ہوگا، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں جی ختم تھی سے مکو ویسے دبا میں آپ کے گرے سب پورا مہینہ یہ اے نہ جو میں اسا فلانا بھی جو دے چھوڑ، یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ہمارا دھیان جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پر توکل اور صبر کے سبب
صبر کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو فرمایا بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا ہے، ہر موقع پر صبر سے کام لیا ہے، اس کی وجہ سے آج فرشتے تمہارا ویلکم کر رہے ہیں اور تمہیں سلامتی دے رہے ہیں. فنعم عقبی دار، اور سب سے اچھا ٹھکانہ تمہیں دے. کیسا ٹھکانہ؟ سب سے اچھا ٹھکانہ. تو دوستان جوکار، میں یہ بات یہی ختم کر رہا ہوں. اگلے جمعہ پر انشاءاللہ سے یہیں سے آگے لے کر چلیں گے.